ابتدا اللہ کے پاک کلام قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کئی مقامات پر بڑی عزت و تکریم کے ساتھ آیا ہے۔ وہ اللہ کے ایک برگزیدہ نبی اور رسول تھے جنہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ معجزات، صبر، اور ایمان کی روشنی سے منور تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا معجزہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک ایسا واقعہ ہے جو انسانی تاریخ میں ایک عظیم معجزہ سمجھا جاتا ہے۔ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام ایک نہایت پاک دامن، عبادت گزار اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اس سے زیادہ، جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ تجھے اپنے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ سورۃ آل عمران 45۔ حضرت مریم علیہ السلام کو جب یہ خوشخبری ملی تو وہ حیران رہ گئیں، کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے فرمایا، اس سے زیادہ، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جسے چاہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے صرف کہتا ہے، ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ سورۃ آل عمران 47۔ یوں حضرت مریم علیہ السلام نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، یہ اللہ کی قدرت کا ایک واضح نشان تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں معجزہ۔ جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے نومولود بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے ان پر الزام لگایا۔ اس وقت اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں بول کر فرمایا، اس سے زیادہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ سورۃ مریم 30۔ یہ ان کا پہلا معجزہ تھا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ نبوت کا آغاز۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور فرمایا، اس سے زیادہ، اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب۔ سورۃ المائدہ 72۔ انہوں نے اپنی قوم کو شرک، ریاکاری اور دنیا پرستی سے بچنے کی تلقین کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی معجزات عطا فرمائے تاکہ لوگ ان کی سچائی کو پہچان سکیں۔ 1۔ مردوں کو زندہ کرنا، اللہ کے حکم سے وہ مردوں کو زندہ کرتے۔ 2۔ اندھوں اور کوڑھیوں کو شفا دینا، ان کے ہاتھوں سے لاعلاج مریض ٹھیک ہو جاتے۔ 3۔ مٹی سے پرندہ بنانا، وہ مٹی سے پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے اور وہ زندہ ہو کر اڑ جاتا۔ 4۔ غیب کی خبریں دینا، وہ لوگوں کو بتا دیتے کہ تم نے کیا کھایا اور اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ کیا ہے۔ یہ تمام معجزات اللہ کے حکم سے ہوتے تھے، تاکہ لوگ جان سکیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، خود اللہ نہیں۔ قوم بنی اسرائیل کی مخالفت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب حق کی دعوت دی تو بنی اسرائیل کے سرداروں نے ان کی مخالفت شروع کر دی۔ وہ لوگ دنیا پرست، مغرور اور شریعت سے دور تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جادوگر اور جھوٹا ہونے کے الزامات لگائے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا اور تبلیغ جاری رکھی۔ حواریوں کی بیعت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند مخلص ساتھی تھے جنہیں قرآن میں حواریین کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، اس سے زیادہ، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ سورۃ آل عمران 52۔
حواریین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہر مشکل گھڑی میں مدد کی اور ان کے پیغام کو آگے بڑھایا۔ مائدہ، آسمانی دسترخوان۔ ایک دن حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ، کیا آپ کا رب ہمارے لیے آسمان سے کھانا اتار سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، لیکن جب انہوں نے اصرار کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور آسمان سے ایک دسترخوان اتارا جس پر مختلف نعمتیں موجود تھیں۔ یہ واقعہ سورۃ المائدہ میں ذکر ہوا ہے، اسی نسبت سے اس سورت کا نام المائدہ رکھا گیا۔ یہودیوں کی سازش اور صلیب کا واقعہ۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش رچائی۔ وہ انہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے رومی حکمران کے سامنے جھوٹے الزامات لگا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرنے کا حکم دلوایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے زیادہ، انہوں نے نہ اسے قتل کیا، نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ انہیں ایسا معلوم ہوا۔ سورۃ النساء 157۔ یعنی اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی مشابہت کسی دوسرے شخص پر ڈال دی گئی، جسے لوگ غلطی سے عیسیٰ سمجھ کر صلیب پر چڑھا گئے۔ آسمان پر اٹھایا جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس بلند مقام پر اٹھا لیا۔ قرآن میں فرمایا گیا، اس سے زیادہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ سورۃ النساء 158۔ یہ ان کی عزت و تکریم کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد۔ اسلامی عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر نازل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے زیادہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور عیسیٰ بن مریم تم میں نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے۔ صحیح بخاری۔ وہ ظالم دجال کو قتل کریں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے اور پوری دنیا میں امن بحال ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات محبت، رحم، اور خلوص پر مبنی تھیں۔ انہوں نے فرمایا، اس سے زیادہ، اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرو، ان کے لیے خیر کی دعا کرو جو تمہیں ستاتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ توحید کی دعوت دی، نہ کہ اپنی عبادت کی۔ وہ خود اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ اختتام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان، صبر اور محبت کے ذریعے انسان دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کا پیغام ہمیشہ حق ہوتا ہے، چاہے دنیا کی طاقتیں اس کے خلاف کیوں نہ ہوں۔ خلاصہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی تھے جن کی پیدائش، زندگی، معجزات، آسمان پر اٹھایا جانا اور دوبارہ نزول سب کچھ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان کی زندگی ایمان، صبر اور سچائی کا عظیم سبق ہے۔